أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 سے آنورڈ اپنا سبق جو ہے وہ کچھ دیکھیں گے. کچھ آیات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ بے شمار اور بہت ہی مفید وسائل، نعمتیں، سہولیات میسر فرمائیں، جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا، جس نے ہمیں یہ وقت اور مہلت عطا فرمائی کہ ہم اس قرآن مجید کو، اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. اس کے لیے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت کی خاص کامیابیاں اور آخرت کی خاص فلاح اور فضل و کرم اپنا ہمارے شامل حال کرے. آمین یا رب العالمین. اس سے پہلے کل کے سبق میں ہم نے الحمدللہ سورۃ الاحزاب شروع کی، اور اس کی پہلی 5 آیات جو ہیں وہ بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. تو سورۃ الاحزاب جو ہے اس کا پس منظر ہم نے تھوڑا سا وہ بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ مدنی سورہ اور مدنی اور مکی صورتوں میں کیا فرق ہے، ان کی ڈسکشن میں، ان کے ٹاپکس میں، ان کے کلام میں، یا کیسے لوگوں کے بارے میں یہاں پر ہمیں ایک فرق جو ہے مکہ کے اور مدینہ کی جو جو وہاں پر حالات و واقعات تھے اور وہاں پر جو لوگ تھے ان کا، اور اس کے علاوہ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق جو ہے اس کے بارے میں ہم نے ہلکا سا تذکرہ ضرور کیا تھا کل. تو آج انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. پہلی 5 آیات جو کل ہم نے پڑھی تھی ان کا ترجمہ ایک دفعہ یاد دہانی کرنے کے لیے ریوائز کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آیت نمبر 1 سے 5 تک کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آ جانا. اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے. جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی تابعداری کریں. یقین مانو کہ اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے. آپ اللہ ہی پر توکل رکھیں، وہ کارسازی کے لیے کافی ہے. کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں رکھے. وہ اپنی جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، انہیں اللہ تمہاری سچ مچ کی مائیں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالک لڑکوں کو واقعی تمہارے بیٹے بنایا ہے. یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے اور وہ سیدھی راہ سجاتا ہے. لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے بلاؤ. اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے. پھر اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم ہی نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں. تم سے بھول چک ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو. اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ پہلی 5 آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ شروع کی 2-3 آیات جو ہے وہ
ابتدائیہ یا تمہید کے طور پر اس سے آگے آنے والے کچھ جو احکامات تھے، یا جو اس وقت کے جو قانون، یا اس وقت کی جو رسم و رواج، یا جو ریت اور رواج چلتا آ رہا تھا، اس میں ایک بڑی تبدیلی جو ہے اس کی طرف اشارہ، یا اس کا حکم جو ہے وہ ہمیں اس میں ملا۔ اور اس میں سب سے پہلے کہ بیویوں کو ساتھ، اگر ماں بیویوں کو اگر ماں سے تشبیہ دے دی جائے، تو اس سے نکاح جو ہے پہلے کی طرح اب وہ نکاح جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس کے لیے جیسا کہ کل ذکر ہوا سورہ مجادلہ میں ہے کہ اس کا کفارہ جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا، تاکہ دوبارہ سے ایسا نہ ہو، اور ایسا کہنا بلا وجہ سے وہ بھی کہیں کسی طور پر مناسب نہیں ہے۔ اور دوسرا، لے پالک لڑکوں یا ایڈاپٹڈ بچے جو ہیں، ان کی ولدیت یا ان کے ماں باپ، حقیقی ماں باپ کی جگہ پر اپنے اپنا نام جو ہے وہ منسوب کر دینا، اس سے بھی منع کر دیا، اور بڑا واضح الفاظ میں بتا دیا کہ لے پالک لڑکوں سے مراد یہاں پر اولاد ہے، کہ اڈاپٹیڈ جو بھی آپ کا بچہ یا بچی ہے، اس کو اس کے باپ کی ہی نسبت سے پکارا جائے، یہی اللہ کے نزدیک انصاف ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اگر ان کے والدین کا کچھ پتہ نہیں، باپ کا کچھ پتہ نہیں، تو پھر تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہو سکتے ہیں۔ اگر اس معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں کوئی بھول چک ہو جائے، اور غلطی سے ہو جائے، لا علمی کی وجہ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو اس پر تو کوئی پکڑ نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن جو دل کے ارادے سے گناہ کیا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ضرور پکڑے گا، اور اس کا پھر ضرور حساب کتاب بھی ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں ہر عام اور خاص معاملے میں جو معلومات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمیں پتہ ہے، جن کے بارے میں واضح رہنمائی ہمیں موجود ہے ہمارے پاس، ان کو اس رہنمائی کے مطابق ہی اپنے راستے کو چننا اور اپنے عمل کو کرنا، یہی ہمارے لیے بہتر ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ یقیناً اس اللہ کی طرف سے آیات ہیں جس نے انسان کو پیدا کیا، اور اس کی آپریشن اینڈ مینٹنس جو ہے انسان کی، وہ بھی وہی اللہ جو ہے بہترین طریقے سے جانتا ہے، اور تدبیر کر کے حکمت کے ساتھ وہ ہمیں یہ نصیحت بھی کرتا ہے۔ لہذا اس کی نصیحت اور اس کی حکمت جو ہے، اس سے فائدہ اٹھانا اس دنیا میں اپنے مہلت کے اندر اندر، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہلت کا دنیا اور خاص کر آخرت کو کمانے کے اعتبار سے ہم اچھا فائدہ اٹھا سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ بڑھتے ہیں آج آگے، آج کے اگلے سبق کی طرف، آیت نمبر 6 سے آنورڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ النبی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولا زیادہ حقدار ہیں، پہلے حقدار ہیں یا زیادہ حقدار ہیں، بالمؤمنین مومنوں پر، من انفسہم ان کی جانوں سے، یہ نبی زیادہ حقدار ہے مومنوں پر ان کی جانوں سے، یعنی مومنوں پر، مسلمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جو ہے وہ ان کی اپنی جانوں سے زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس قدر شفیق، کس قدر مہربان، اور کس قدر درد رکھنے والے اپنی اس قوم کا، اپنی امت کا، بلکہ پوری بنی نوع انسان کا، کہ اس کی مثال جو ہے وہ اس پوری کائنات میں کسی اور ہستی کے، اللہ کے علاوہ، اللہ کے بعد کسی ہستی سے اس کا مماثلت نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی کوئی مثال مل سکتی ہے۔ جس قدر وہ اس پوری امت اور پوری نوع انسانی کو کس قدر وہ حریص تھے کہ یہ سارے کے سارے ایمان لے آئیں، ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں اور جنت میں چلے جائیں، اور کس قدر وہ بے چین بھی رہتے ہیں، بے قرار بھی رہتے ہیں اپنی امت کی اصلاح کرنے کے لیے۔ تو اس کا نتیجہ اور بھی بہت سارے خصوصیات، اور بھی بہت سارے ان کے کمالات، جن کی وجہ سے وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ مومن جو ہے وہ ان کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز سمجھے۔ بلکہ حدیث میں بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے
اپنے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا حق ہے کہ ان کو سب سے زیادہ انسانوں میں سب سے زیادہ عزت اور تکریم اور سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ اور سب سے زیادہ ان سے محبت کی جائے، اور سب سے زیادہ ان کی نصیحت جو ہے اس کو سنا جائے، اور اس کے مطابق اپنا جو جو طریقہ زندگی ہے اس کو اپنایا جائے۔ تو یہ نبی کا حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح الفاظ میں بتا دیا۔ وہ ازواجہ امہاتہم، وہ ازواجہ اور اس کی بیویاں، امہاتہم ان کی مائیں ہیں، اس کی بیویاں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان کی یعنی ان امت کی، ان لوگوں کی یا ان ساتھیوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے، یہ مسلمان جو ہیں سارے، ان کی مائیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان کو ہم ازواج مطہرات بھی کہتے ہیں۔ وہ بدرجہ بدرجہ مطلب مومنوں کے لیے ان کی مائیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ایک حدیث کے مطابق ان کے اپنے لیے بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مطلب میں تمہارا بدرجہ باپ یا باپ کی حیثیت رکھتا ہوں۔ اعلیٰ مقام اور مرتبہ اور جو ایک باپ کی اہمیت ہوتی ہے کسی انسان کی نظر میں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تفویض ہے۔ تو اس نسبت سے بھی یا اس کے علاوہ بھی اس آیت کی روح سے یہ بیویاں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ امت کی، قوم کی مائیں ہیں، اسی لیے ان کو امہات المومنین یا ام المومنین کے نام سے ان کو پکارا جاتا ہے۔ جتنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، ام المومنین حضرت عائشہ ہے، ام المومنین حضرت حدیجہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو یہ اب یہ یہاں پر یہ ہے کہ وہ مائیں ان کی ہیں دو کیٹیگری یا دو اعتبار سے۔ ایک تو عزت تکریم اور محبت کے اعتبار سے کہ ان سے اسی طرح سے محبت کی جائے جس طرح سے جس طرح سے کوئی اپنی سگی ماں کے ساتھ محبت کرتا ہے، سگی ماں کا عزت اور احترام، اور جو ہے اس طرح سے ان کا عزت اور احترام کرنا۔ اور دوسرے نمبر پر ان سے اب نکاح جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، جس طرح سے ماں کے ساتھ نکاح جو ہے وہ کسی طور پر جائز نہیں، مطلب ناممکن ہے، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہے ان کے ساتھ نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں، وہ جائز نہیں۔ اس کے علاوہ باقی جو معاشرتی معاملات میں مطلب جو باقی قوانین ہیں وہ اسی طرح سے رہیں گے، جیسے شریعت میں پردہ وغیرہ کا احکام ہے، تو پردہ جس طرح سے ماؤں کے ساتھ، سگی ماؤں کے ساتھ پردہ نہیں ہے اس کی اولاد کا، لیکن امہات المومنین جو ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، یہ ایکسکلوژن ان کو نہیں ملتا ان کی ماں کی حیثیت سے۔ اور دیگر معاملات میں بھی ان کی آگے اولاد جو ہے ان کو بھی یہ مطلب ایکسکلوژنز نہیں ہے۔ تو یہ امہات المومنین یا قوم کی امت کی مائیں جو ہیں وہ بدرجہ عزت تکریم اور احترام، اور نمبر دو نکاح کے معاملے میں ہے۔ باقی جو ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ، باقی جتنی امہات المومنین تھی وہ پردہ کرتی تھیں، اور مطلب اپنے صحابہ کرام جو ہے ان سے بھی پردہ تھا، حالانکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہاں پر ماؤں کی کیٹیگری یا ماؤں سے مطلب پکارا ہے کہ ان کی وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اس سے ہمیں پردے کی اہمیت اور اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر زیادہ ہے۔ لوگ جو ہے وہ اس کو عام طور پر بالکل ہی ہلکا لے لیتے ہیں، اور یہ مثال اگر کوٹ کر کے اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کیا جائے تو اس سے ہمیں اندازہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کس قدر کریٹیکل بھی ہے۔ بہرحال وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور یہ کل جیسا کہ کل ہم نے دیکھا تھا کہ امپورٹنٹ کچھ احکامات ہیں جو کہ معاشرے میں رائج ہونے تھے، جن کے بارے میں رہنمائی اللہ تعالیٰ کی تو اسی کا سلسلہ جو ہے وہ آگے چلتا جا رہا ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتے والے، اولو الارحام جو ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا رحمی رشتے جو ہیں، رحمی رشتے جو قریبی رشتے ہیں، سگے رشتے دار جو ہیں وہ جو مطلب رحم سے یعنی اپنے ماں باپ اور ان کے آگے پیچھے جو ہیں رشتے دار، ان کی وجہ سے وہ قریبی رشتے دار جو ہیں، بعضهم اولا ببعض، ان میں بعض کا اولا حق زیادہ حقدار ہے بعض کے،
وہ ان کے بعد بعض کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کے حقدار زیادہ ہیں بنسبت فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یا اللہ کے حکم میں، اللہ کے احکامات میں، من المؤمنین والمہاجرین، بنسبت من المؤمنین والمہاجرین، مومنوں اور مہاجروں کے، مومنوں اور مہاجروں کی نسبت جو قریبی اور جو رحمی رشتہ دار جو ہے وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جب مدینہ میں مہاجرین گئے تو وہاں پر مواخات کا ایک بہت بڑی اور بہت اعلیٰ مثال، جس کی مثال دنیا میں کبھی کہیں نہیں ملتی، وہ قائم ہوا کہ مہاجر جو ہے وہ انصار کے بھائی بنا دیا گیا، اور ہر انصاری جو ہے وہ ایک مہاجر کو کہہ لیں کہ اس کی رہائش اور اس کے کاروبار اور اس کے دیگر معاملات کا ذمہ دار جو ہے اس کو بنا دیا گیا۔ اس طرح سے ایک دوسرے کے بھائی مہاجر اور انصار جو ہے ان کو بنا دیا گیا، اور انہوں نے پھر انصار نے بھی پھر اپنا دل کھول کر ان کو قبول کیا، ان کو اپنی جائیداد میں، اپنے گھر بار میں، ایون کہ اپنی بیویاں جو ہیں ان میں بھی ان کو آفر کیا، بہت سارے مسلمانوں کو، بہت سارے مہاجرین کو، کہ مطلب ہمارے جو تم پسند کرو بیوی ہم اسے طلاق دیتے ہیں، اور اس وقت آپ کے ساتھ نکاح کرا دیتے ہیں۔ اور اس وقت جو خواتین تھی انہوں نے بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ کیا ظلم ہے ہمارے اوپر، جس طرح سے آج یہ رواج چل پڑتا ہے، مطلب حقوق نسواں اور انسانی حقوق کے میٹر میں، تو دین اور شریعت کا جب میٹر آتا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ سیکنڈری ہو جاتی تھی اس وقت۔ تو کس قدر وہاں پر پورے انصار، چاہے وہ مرد تھے یا چاہے عورتیں تھیں، انہوں نے کھلے دل پر قبول کیا، اور پھر مہاجرین جو ہے انہوں نے بھی جس طرح سے بکاری ہوتی ہیں اس طرح سے نہیں کیا کہ ٹھیک ہے مفت میں مال مل رہا ہے اس کو کھاؤ پیو اور عیش مستی کرو، بلکہ انہوں نے بھی اس کی پوری قدر کی اور اپنی پوری کوشش کی کہ وہ اپنے کم سے کم بوجھ اپنے انصار بھائیوں پر پڑیں، اور مطلب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکے۔ اور ایسا ہی ہوا، کچھ عرصے کے اندر اندر ان کی سیٹلمنٹ جو بڑے اچھی ہوگی۔ بہرحال یہ ایک ایسا زبردست وہاں پر اقدام کیا گیا تھا جس کی نظیر نہیں ملتی، لیکن وہ اقدام کے بارے میں یہاں پر ہے کہ وہ مہاجرین اور مومنین وہاں پر جو انصار تھے، وہ ان کا چاہے کتنا ہی قریبی اور کتنا ہی گہرا آپس میں دوستی کیوں نہ ہو جائے، کتنی ہی گہری آپس میں وہ ان کی محبت اور الفت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی نہ ہو جائیں، لیکن ان کے جو اصل جو رحمی رشتے ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں، اور وہ زیادہ حقدار ہیں وراثت میں، ایک تو وراثت کے معاملات میں، دوسرے صدقات مثلا زکوٰۃ وغیرہ اور دوسرے جو مال کو خرچ کرنا، ان معاملات میں بھی جو اپنے رحمی اور قریبی رشتہ داروں کو اولیت اور فوقیت ملتی ہے وہ برقرار رہے گی، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس کو اسی طرح سے جاری و ساری رکھنا ہے۔ یہ دوبارہ سے ہم کل جو سبق پڑھا تھا اس کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے کہ جس میں جو لے پالک لڑکے جو اولاد تھی ان کو ایسے ہی سگی اولاد کی طرح ان کو تصور ٹریٹ کیا جاتا تھا، تصور کیا جاتا تھا، اور وراثت میں بھی پھر ان کو اسی طرح سے حصہ ملنا شروع ہو جاتا تھا، یہ مل جاتا تھا۔ تو اس کی یہاں پر نفی آ گئی کہ تمہارے جتنے بھی قریبی تعلقات ہیں، چاہے وہ اس میں وہ بھی شامل ہو جاتا ہے کہ چاہے تمہارے وہ منہ بولے بیٹے اور بیٹیاں ہی ہیں، لیکن جو رحمی رشتے ہیں، جو اصل قریبی رشتہ دار ہیں، حقیقی قریبی رشتہ دار جو ہیں، وہ زیادہ حقدار ہیں بنسبت کے کسی بھی دوسرے ایسے آپ کے معاشرے میں کسی دوسرے انسان کے تعلق سے۔ ہاں اگر ان اللہ مگر ان تفعلوا، یہ کہ تم کرو، الا اولیاءکم، اپنے دوستوں سے یا اپنے دوستوں کی طرف معروفاً کوئی نیکی، اگر تم اپنے دوستوں کی طرف کوئی نیکی کرنا چاہو تو وہ الگ بات ہے۔ نیکی اگر کسی کرنا ہے، جیسے کہ انصار اور مہاجرین کا معاملہ تھا، یا دیگر معاملات میں بھی اگر کسی ایسا شخص جو کہ قریبی رحمی رشتہ دار نہیں ہے، حقیقی رشتہ دار نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کچھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، کچھ نیکی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے مال سے اس کو خرچ کر سکتے ہیں اپنی دنیا کے اندر اندر، اور اپنا ترکہ اگر اس کو کرنا ہے، نصیحت کرنا ہے، تو اپنے ترکے کا زیادہ سے زیادہ 1/3، تیسرا حصہ جو ہے وہ اس کو یا کسی بھی اور ادارے کو، کسی شخص کو آپ کر سکتے ہیں، تفویض کر سکتے ہیں، یا اس کی وصیت کر سکتے ہیں۔ 1/3 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر
اس میں بھی پھر معروف طریقے سے ہے، یہ نہیں کہ اپنے رحمی رشتے جو ہیں ان کو بالکل ہی ان کے اوپر کم خرچ کیا جائے، اور اپنے دوسرے جو ساتھی ہیں یا دوست ہیں جن کی آپ مدد کرنا چاہیں ان کو ایسے دل کھول کر کے وہ تو بڑے مطلب اپنا زیادہ حصہ جو ہے وہ ان کے طرف ہی، اور اپنے جو حقیقی رشتہ دار ہیں ان کو نظر انداز یا ان کو کم فوقیت دینا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ نیکی کا کریں، جو جہاں جو بھی معروف طریقے سے ان کے ساتھ بھی مدد کریں، اور اگر ترکے کی وصیت کرنی ہے تو وہ 1/3 سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ بہت واضح طور پر وسعت بن ابی وقاص کی حدیث ہم نے ریاض الصالحین میں پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی اولاد کو پیچھے مطلب غریب اور مسکین چھوڑ کر مرو، تو اس طرح سے اپنی جو جائیداد ہے، اپنا جو ترکہ ہے، ورثہ جو ہے، اس میں سے دوسرا 2 حصے جو ہے وہ کم از کم اپنے اپنے وارثوں کے لیے ہے، اگر چاہو تو، اور اپنی زندگی میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے ان کے ساتھ نیکی کرو، یہ تمہاری نیکی جو ہے ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ کان ذالک فی کتاب مستورہ، یہ ہے حکم الہی میں لکھا ہوا، یا کتاب الہی میں لکھا ہوا، یہ حکم جو ہے یا یہ احکامات جو ہیں یہ کتاب الہی میں لکھے ہوئے ہیں، اور یہ کتاب الہی جو ہے وہ لوح محفوظ کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور اس سے پچھلی کتابوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ لوح محفوظ کی طرف زیادہ اشارہ جاتا ہے کہ اصل حکم جو ہے یا اصل جو مطلب قانون ہے وہ تو یہ ہے جو کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہاں پر ذکر کر دیا، لہٰذا یہی اصل حکم ہے، اسی کے مطابق تم اپنا آگے کا معاملہ جو ہے اس کو نپٹاؤ، اور اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی یا پچھلی تو اس سے توبہ کر کے آئندہ کے لیے اس سے درگزر، آئندہ کے لیے اس سے رک جاؤ، تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے، مہربان بھی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، من النبیین، نبیوں سے، اور جب ہم نے نبیوں سے لیا، میثاقہم، ان کا وعدہ، اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا وعدہ لیا، یعنی نبیوں سے، ومن کا، اور خصوصاً آپ سے، ومن نوح، اور نوح سے، و ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام سے، و موسیٰ، اور موسیٰ، و عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم سے، وَأَخَذْنَا، اور ہم نے لیا، منہم، ان سے، میثاقاً غلیظا، بہت ہی پختہ وعدہ، اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا، اور ان میں سے بھی مثالیں جو دیں، اور ان میں خاص کر خصوصاً آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر نوح سے، نوح، ابراہیم، اور موسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام، ان سب سے بھی ہم نے ایک پختہ وعدہ لیا تھا، ایک پکا وعدہ لیا تھا، اس ایک وعدے کی طرف نشاندہی، یادی ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کرائی، اور یہ وعدے کی طرف نشاندہی جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی جا رہی ہے کہ دیکھو ہم نے تمام نبیوں سے ان کا ایک پکا وعدہ ان سے لیا تھا، اور خصوصاً آپ سے بھی لیا، اور اس میں پھر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، اور حضرت عیسیٰ جو ہیں ان سے بھی یہ وعدہ لیا، اور یہ وعدہ کیا تھا، اور یہ کیا اشارہ یا کیا یہاں پر مطلب اہم نقطہ ہے کہ کون سا وعدہ۔ مختلف علماء کی جو رائے ہیں ان میں 2 رائے جو ہیں وہ زیادہ مطلب ملتی ہیں۔ پہلی رائے جو ہے وہ تو یہ ہے کہ نبیوں کا آپس میں ایک دوسرے کی تصدیق کرنے کا وعدہ جو ہے وہ لیا گیا تھا، کہ ہر نبی جو ہے اس سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی آنے والا وہ تصدیق کرتا تھا، یا وہ ایک انفارمیشن دیتا تھا اپنی امت کو، اپنی قوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو، یہودیوں کے بارے میں، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے سگے بیٹے کو، تو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی تصدیق کرتے ہیں یا کرتے تھے اس سے پہلے جتنے نبی گزرے اور رسول گزرے اور کتابیں جو ہیں ان کی بھی۔ تو ایک تو وعدہ یہ تھا کہ وہ تصدیق کرنا، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی ہے، کہ پچھلے نبیوں نے آئندہ آنے والے نبی کی طرف اشارہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ ایک نبی آئے گا جو آخری نبی ہوگا، اور ان کے بارے میں ساری معلومات بھی دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پچھلے نبیوں کو پورا انڈورس کیا، تو ایک دوسرے کی یہ مدد کرنا تھا، ایک یہ وعدہ بھی تھا۔ لیکن اس کا جو سیاق و سباق کے اعتبار سے، یا پیچھے جو آیات چلتی آ رہی ہیں اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کا بھی تھوڑا سا
کم چانس ملتا ہے اس مطلب کا۔ دوسرا جو اس کا مفہوم جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اسی سورہ مبارکہ کے شروع میں ذکر ہوا کچھ 2-3 آیات تھیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے وہ کہا تھا کہ تمہیں منافقین کی طرف سے یا مشرکین کی طرف سے یا کافروں کی طرف سے کسی بھی طرح کے رویہ یا کسی بھی طرح کا ریئیکشن یا رسپانس ملے، اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا، امپلیمنٹ کرنا، اپنی ذات کے اوپر بھی، دوسرے لوگوں کو تک پہنچانا، پھر پریکٹیکلی اس کو معاشرے میں امپلیمنٹ کرنا، اس کو نافذ کرنا، یہ سب سے زیادہ اہمیت اور فوقیت ہے۔ اور اس کے راستے میں اگر کوئی مخالفت آئے، اگر کوئی آرگومنٹ ہے، یا اگر کوئی طرح طرح کی باتیں آئیں، یا جو بھی اس کی مخالفت میں کرے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، کہ آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس حکم کو آپ خود نافذ کریں اپنی ذات کے اوپر، دوسروں کو بھی سمجھائیں اور معاشرے میں بھی اس کی ترویج کریں۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ احکامات جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کو حکم دیا پچھلی آیات میں، ان کو نافذ کرنا جو ہے وہ وعدہ کیا تھا۔ تو دوسرا ایک جو وعدہ نبیوں سے کیا گیا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو بھی ملیں گے ان کو مطلب اس ذمہ داری کے ساتھ ان کو قبول کر کے، نہ صرف ان کو دوسری اپنی امت تک پہنچانا ہے اس نصیحت کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یا اللہ تعالیٰ کی جتنی گائیڈ لائن ہے اس سب کو، بلکہ پریکٹیکلی ان کو کر کے امپلیمنٹ، پریکٹیکلی اس کو نافذ بھی کرنا ہے۔ اور یہ اشارہ غالباً اس لیے کہ مطلب مولانا مودودی صاحب نے اس کی طرف کافی رہنمائی کی، جو مطلب درست معلوم ہوتی ہے کہ اس سے پہلے گزر چکا کہ لے پالک بیٹے جو مطلب ایڈاپٹڈ جو بیٹے ہیں، وہ تمہارے سگے بیٹے نہیں ہو سکتے، ان کو ان کے باپوں کے ناموں کی طرف منسوب رکھو، باپوں کے نام سے منسوب رکھو۔ تو لہذا حضرت زید بن حارث جو ہے، ان کو پہلے زید بن محمد کہا جاتا تھا، تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان کو پھر زید بن حارثہ یا زید بن حارث جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا گیا۔ اور اسی سلسلے میں ایک دوسرا واقعہ جو ہے وہ بھی بہت بہت اہم ہے کہ حضرت زید کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا نکاح کروایا تھا، مطلب حضرت زینب سے۔ حضرت زینب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد تھیں، پھوپھی زاد بیٹی تھی، ان کی پھوپھو کی بیٹی تھی۔ تو وہ کیونکہ قریش کے ایک اعلیٰ خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور حضرت زید جو ہے وہ غلام تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا بیٹا جو ہے، منہ بولا بیٹا جو ہے وہ بنایا ہوا تھا۔ تو اس وقت کے معاشرے میں کیونکہ ایک طبقاتی نظام جو ہے، ایک انسانوں کے مختلف ذات پات میں اور مختلف حیثیت میں فرق جو ہے، اس فرق کو کم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش کی کہ حضرت زینب جو ہے ان کا نکاح جو ہے وہ حضرت زید سے کر دیا جائے۔ اس میں ان کو مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا، یعنی حضرت زینب جو ہے وہ خود بھی اس پہ ایگری نہیں تھی، اور باقی جو رشتہ دار ہیں وہ بھی، لیکن کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی یا ان کا حکم تھا، تو لہٰذا ان کے حکم کو اولویت دی گئی، اور اس کے مطابق پھر حضرت زید جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا گیا۔ لیکن ایک بہت بڑا ڈفرنس تھا جس کی وجہ سے ان کی آپس میں اس طرح سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو سکی، اور اس طرح سے وہ نبھا نہ ہو سکا، اور کچھ ہی عرصے میں وہ ان کا معاملہ جو ہے آپس سے وہ قطع ہو گیا اور طلاق ہو گئی۔ اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش بھی تھی کہ مطلب اب میں نے کیونکہ اس کو میرے ہی حکم سے یا میرے ہی مشورے سے یہ نکاح ہوا تھا، تو لہذا اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ان کی رغبت تھی کہ وہ حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر لیں، لیکن ایک خوف اور ایک ڈر تھا کہ کہیں یہ معاشرے والے یا لوگ جو ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی ان کا اپنا ارادہ تھا معاذ اللہ، یا کوئی ان کی اپنی نظر تھی معاذ اللہ کہ اپنی بہو کے ساتھ انہوں نے اس طرح سے طلاق دلوا کے تو خود شادی کر لی۔ تو نعوذ باللہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، اور اس معاملے میں وہ جھجک بھی تھی، وہ تھوڑا سا جھجک محسوس کرتے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ دیکھو پھر پہلے نبیوں سے بھی وعدہ کیا گیا، اور خصوصاً آپ سے بھی وعدہ لیا گیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوں گے ان کو پریکٹیکلی نافذ کرنا ہے، خود اپنے اوپر بھی اور دوسرے لوگوں کے اوپر بھی، اور اس طرح سے
ایک مشعل راہ بننا ہے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے پھر وہ اقدام کیا، اور حضرت زینب جو ہے ان کے ساتھ ان کا نکاح بھی ہو گیا۔ اور اس طرح سے ایک جو پریکٹیکلی جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو ایک بہت ہی مطلب ایک ایک مضبوط مثال کے طور پر یہاں پر ہم سامنے پیش ہو گیا کہ منہ بولے بیٹے جو ہیں ان کی حیثیت اصل اور حقیقی بیٹوں جیسی کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا جو بھی معاملہ ہو اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو گیا کہ کیا ہے۔ تو اس کی طرف یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ نبیوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا، یا نبیوں نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ ان کے اللہ کے احکامات کو ذمہ داری کے ساتھ وہ نہ صرف قبول کریں گے بلکہ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، اور خود پریکٹیکلی ان کے اوپر عمل بھی کریں گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق پھر عمل بھی کر کے دکھا دیا۔ تو یہی اس آیت کا ایک سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کے حوالے سے یہ ایک بیک گراؤنڈ جو ہے اس کی طرف اشارہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ یہ کیسا وعدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے پچھلے نبیوں سے بھی لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا، کہ کس طرح سے اللہ کے احکامات جو ہیں ان کو نافذ العمل کرنا ہے۔ لیا صلاح اور یہ وعدہ جو ہے وہ کس لیے لیا گیا تھا؟ لیس اعلیٰ تاکہ وہ سوال کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ سوال کرے الصادقین سب سچوں سے یا سب نبیوں سے، عن صدقہم ان کی سچائی کے بارے میں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سچوں سے یا ان نبیوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے کہ کیا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا نصیحت کو دوسروں تک پہنچانے کا، کیا وہ وعدہ جو ہے وہ پورا بھی کیا یا نہیں۔ تو یہاں پر صدیقین یا سچوں کا ذکر ہوا، تو اس میں پھر نبیوں کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں جو دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا ہے، ان کی طرف بھی اشارہ آ سکتا ہے کہ ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی نصیحت جو ہے وہ تمہارے دلوں میں ڈال دی، جس کو تم نے خود بھی اپنی ذات کے اوپر مطلب امپلیمنٹ کیا، کیا اس کی نصیحت دوسروں کو بھی کی یا نہیں، دوسروں کو بھی اس راستے پر چلنے کی ہدایت اور نصیحت کرتے یا رہے یا نہیں۔ تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ پہلا اشارہ تو نبیوں کی طرف ہی ہے، تاکہ ان سے اللہ تعالیٰ سوال کرے، اور پھر نبیوں سے بھی سوال کیا جائے گا آخرت میں کہ کیا تو نے پیغام پہنچا دیا، اور وہاں پر نبی جو ہے وہ کہیں گے کہ تیرا پیغام جو ہے ہم نے ذمہ داری سے پہنچا دیے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک گواہی جو ہے اپنی امت کی طرف سے لے لی تھی فتح مکہ کے بعد، جب وہ حجۃ الوداع تھا اس موقع پر، کہ مطلب کیا میں نے تمہارا اللہ کا پیغام پہنچا دیا، نصیحت جو اللہ کی؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں آپ نے حق اپنا ادا کر دیا۔ تو اس طرح سے تاکہ وہ نبیوں سے سچوں سے سوال کرے کہ ان کی سچائی کے بارے میں، ان کی پریکٹیکلی کہ وہ وعدہ جو ہے وہ پورا کیا کہ نہیں، وہ عدہ اور اس نے تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں سے عذاب علیمہ، کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ یعنی یہ پہلا حصہ جو ہے اس آیت کا، کہ تاکہ وہ سچوں سے سوال کرے ان کی سچائی کے بارے میں، اور اسی طرح سے یہ حذف ہوگا آگے کہ جو جھوٹے ہیں ان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ وہ جھوٹ جو ہے وہ کس طرح سے انہوں نے بولا یا کس طرح سے اس کا انکار کیا۔ تو اسی طرح اس نے کافروں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب بھی تیار کر رکھا ہے، کیونکہ ان کی گواہی جو ہے یا ان کی سچائی جو ہے وہ وہاں پر ثابت ہوگی کہ وہ سچے تو تھے لیکن اپنے کفر اور اپنے شرک کے بارے میں، تو لہذا ان کے ساتھ ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اے مومنو، اذکرو تم یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت کو، اے ایمان والو، اے مومنو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، علیکم اپنے اوپر جو تم پر اللہ تعالیٰ نے کی، اذ جاءتکم جب آئے تھے تمہارے اوپر، جب تمہارے اوپر آئے یا تمہارے اوپر چڑھ آئے، جنود کئی لشکر، اس وقت کو یاد کرو یا اس نعمت کو اللہ کی یاد کرو جب تمہارے اوپر کئی لشکر جو ہے انہوں نے دھاوا بول دیا یا وہ چڑھ آئے، فَأَرْسَلْنَا تو ہم نے بھیج دی علیہم ان پر، ریحن سخت ہوا، سرد ہوا، وجنودن اور ایسے لشکر ان کے اوپر، ریحن سرد اور سخت ہوا جو ہے ان کے اوپر بھیجی، وجنودن اور ایسے لشکر بھی بھیجے، لم تروہا جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے یا جن کو تم نے نہیں دیکھا تھا، وکان اللہ اور
اور تھا اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیرہ، اس کو جو تم سب کر رہے ہو خوب اچھی طرح سے دیکھنے والا۔ مومنو، تم اپنے اوپر جب تمہاری لشکر کشی کی گئی، تمہارے اوپر کئی لشکر جو ہے وہ حملہ آور ہو گئے یا چر دوڑے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے اوپر نعمت کی تھی، اس نعمت کو یاد کرو کہ وہ نعمت کیا تھی کہ اس نے سخت ہوا جو ہے وہ بھیجی، ایک جاڑے والی اور سرد ہوا جو ہے، سخت تیز ہوا جو ہے وہ بھیجی، اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ تم سب جو کر رہے تھے تمہارے عملوں کو خوب اچھی طرح سے، خوب باریک بینی سے دیکھ رہا تھا یا دیکھنے والا ہے۔ یہ اشارہ ہے ایکچولی غزوہ احزاب کی طرف، یا غزوہ خندق بھی جسے ہم کہتے ہیں۔ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق جو ہے، اس کو تھوڑا سا کل ہم نے ہلکا سا تذکرہ کیا تھا، لیکن اس کا تھوڑا سا مختصر سا تذکرہ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کے حالات و واقعات جو ہیں وہ ہمارے لیے اہم ہے یہاں پر سمجھنا، کیونکہ اس سے آگے آنے والی آیات جو ہے وہ اسی غزوے کے بارے میں بھی ہیں، اور اس میں پھر منافقین کا رویہ جو ہے وہ بھی ہمیں مطلب اگلی آیات میں ملے گا۔ تو لہٰذا ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا پس منظر دیکھیں کہ غزوہ احزاب جو ہے وہ کیا تھا یا کیسے جو ہے معاملہ ہوا۔ ویسے تو بہت ساری تفاصیل ملتی ہیں، اور بہت ہی لمبی چوڑی ڈیٹیل جو ہے وہ ڈیٹس کے ساتھ، اور مختلف قوموں، قبیلوں اور مختلف شخصیات کے نام کے ساتھ کافی ساری انفارمیشن جو ہے وہ اویلیبل ہے اتھینٹک سورسز کے ذریعے سے، لیکن اس کو ہم مختصر انداز میں اگر سمجھنے کی کوشش کریں کہ مدینہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے، تو شروع کے چند مہینوں میں ہی بہت سارے جو اقدامات کیے، جس میں مسجد نبوی کی تعمیر بھی تھی، جو کہ ایک مرکزی پارلیمنٹ کی حیثیت رکھتی تھی مسلمان امت کے لیے، یا اس وقت کے پورے جو لوگ تھے مدینہ کے ان کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو قبیلے تھے یا گروہ تھے، چاہے وہ مدینہ کے شہر کے اندر ہوں یا شہر کے باہر ہوں، ان کے ساتھ ایگریمنٹس بھی کر لیے، ان کو اسلام کی دعوت دی۔ کچھ نے تو قبول کر لی، لیکن کچھ نے، زیادہ تر نے دعوت جو ہے اسلام کی فوری طور پر قبول نہیں کی، لیکن ان کے ساتھ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ جو ہے، ایم او یوز یا ایگریمنٹ جو ہے وہ ضرور طے ہو گئے کہ ان کیس کے کوئی لشکر کشی ہوتی ہے، کوئی دشمن حملہ آور ہوتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اگر مسلمانوں پر یا مدینہ کے جو رہائشی ہیں ان کے اوپر کوئی حملہ کرے گا، تو فلاں قبیلے جو ہے وہ ان کی مدد کریں گے، یا قبیلوں کے اوپر کوئی حملہ آور ہوں گے، اگر کوئی دشمن آئے گا تو ان کی مدد، یہ آپس میں ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ طے پا گیا۔ بہت سارے قبیلے جو ہیں ان کے آپس میں جنگ جڑپ جو ہے وہ چلتی رہتی تھی، تو اس لیے یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ خاصی اہمیت رکھتا تھا۔ لیکن کیونکہ مسلمان جو ہے وہ ان کی قوت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، اور یہ جو قبیلے جو آباد تھے ارد گرد جن کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا، ان میں زیادہ تر تعداد جو ہے قبیلوں کی عیسائی یا زیادہ تر یہودیوں کے تھے، اور وہ جو اسلام کی اس طرح سے مضبوط ہونا اسلام کا، ان کو یہ گوارا نہیں تھا۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ جو پہلے جو ان کی حیثیت تھی علم اور مقام کے اعتبار سے، مدینہ میں بھی اور ارد گرد کے علاقوں میں بھی، وہ ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اسلام کا غلبہ ان کے اوپر آتا جا رہا ہے، اور ان کی وہ جو سٹیٹس ہے اس میں تھوڑی سی کمی آتی جا رہی ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے وہ ایگریمنٹ ہونے کے باوجود وہ کچھ نہ کچھ کینہ یا کچھ نہ کچھ بغض جو ہے وہ ضرور رکھتے تھے مسلمانوں سے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ معاملات میں وہ بد عہدیاں یا وعدہ خلافی وغیرہ جو ہے وہ کرتے رہتے تھے۔ تو یہی بنو قینقاع جو ہے اس نے بھی اسی طرح سے کوئی مطلب وعدہ خلافی کی، تو اس کو مدینہ سے در بدر کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح سے بنو نذیر ایک قبیلہ تھا جو کہ بہت اہم ہے اس پورے واقعے میں، اس کا بہت اہم رول ہے بنو نذیر۔ تو بنو نذیر جو ہے وہ مدینہ کے اندر آباد تھا، یہودی قبیلہ تھا یہ، اور وہ بھی اسی مطلب مخالفت میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور وہ اپنی دوبارہ سے پہلی پوزیشن جو ہے اس کو واپس بحال کریں، اپنے جو سرداری کی کہہ لیں یا عزت کی کہہ لیں یا دیگر معاملات میں۔ تو بہرحال انہوں نے، اور باہر کے جو گروہ تھے ان کا بھی اثر ہوتا ہے کہ مطلب جیسے مشرکین مکہ جو ہیں ان کا بھی کچھ نہ کچھ بات چیت یا ان کے بارے میں ان سے میل ملاقات بھی ہوتی ہوگی، یا دوسرے قبیلے جو ہیں جو اسلام کے مخالف تھے ان سے بھی
मतलब राह और रस्म तो होते ही हैं। तो उन्होंने बनु नजीर जो है कबीला, उन्होंने एक प्लानिंग की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह कत्ल करने की, शहीद करने की। तो उसके बारे में पता चल गया पहले से, वो मैटर जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया, और हिफाजती तदाबीर की गई। और साबित करने के बाद कि ये बात साबित होगी कि उन्होंने ऐसे इकदामात किए हैं, तो उन्होंने बनु नज़ीर को दरबदर करने का, या मतलब मदीना को छोड़कर मदीना से निकल जाने की एक वार्निंग जो है वो जारी कर दी। उस वक़्त जो मुनाफिकों का सरदार जो था अब्दुल्ला इब्ने अबई, उसने बनु नज़ीर से कहा कि नहीं, तुम अपना इलाका क्यों छोड़ कर जाओगे, तुम डट जाओ और मतलब खड़े हो जाओ अपने पॉइंट के ऊपर कि नहीं, हम तो नहीं छोड़ के जाएंगे, जो हो सकता है आपसे कर लो। मैं दूसरे जो कबीले हैं उनको भी मदद के लिए पुकारूंगा, और बनु कैनका जो है, जो पहले से वहां से जा चुका था, वो भी तुम्हारी मदद करेगा, और तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम अपना इलाका छोड़ कर जाओ। लेकिन जब वो वार्निंग का वक्त खत्म हो गया, तो मुसलमानों की कुव्वत जो है वो थोड़ी सी अच्छी मजबूत हो चुकी थी, और एग्रीमेंट भी था इसके मुताबिक। और फिर कोई उनको मदद भी ना मिल सकी, तो इस तरह से बनु नज़ीर को वहां से निकलना पड़ा, उस बदअहदी अहदी की वजह से, या उस मिस डिस एग्रीमेंट की वजह से, वादा खिलाफी की वजह से, या ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट की वजह से वो निकलना पड़ा वहां से। और फिर वो मदीना से निकलकर वो बनु नज़ीर कबीला जो है वो खैबर में आबाद हो गया। अब वो खैबर में जब आबाद हो गए जाकर वहां पर, तो मतलब वो दुश्मनी जो थी पहले, या मुखालफत जो थी मुसलमानों की, वो उसमें और ज्यादा तकवीत आ गई, और ज्यादा उसकी जड़ें जो है मजबूत हो गई। और उसने, ये वाकया जो है ये सन 4 हिजरी का है। सन 2 हिजरी में गजवा बदर हुआ, सन 3 हिजरी में फिर गजवा उहद हुआ था, और फिर ये 4 हिजरी का वाकया है जब बनु नज़ीर को निकाल कर निकले वहां से, और वो हैबर में जाकर आबाद हो गए। अब वहां पर जाके उन्होंने मतलब गठजोड़ अपना शुरू कर दिया, मुख्तलिफ कबीले जो हैं उनके साथ राब्ते किए। जो इस्लाम के खिलाफ खिलाफ जितनी कुव्वतें थी, या जितने ग्रोह थे, या जितने कबीले थे, उन सब के राब्ता करके, और ख़ास कर उसमें मुशरिकीन मक्का जो है, कुरैश मक्का, और मक्का के जो मक्का के जो आबादियां थी, या मक्का के जो कबीले थे, उनकी तरफ खास कर राब्ता किया गया। और उन सबको इकट्ठा करके, उन सबको सारे कबीलों के साथ इस्लाम की जितनी मुखालफ कुव्वतें थी, सारी कुव्वतों के साथ मिलकर उसने उसने ये कामयाबी हासिल की कि सारे ग्रोहों को मिलाकर एक मुश्तरका फौज जो है वो मतलब चढ़ाई करे मदीना के ऊपर, और मुसलमानों के ऊपर जाकर हमला करे, और उनको मतलब इस तरह से वो पूरा जो है प्लानिंग जो है वो होगी। और तकरीबन 12,000 का लश्कर जो है, 12,000 का लश्कर जो है वो तैयार करने में कामयाब हो गया बनु नज़ीर इसी तरह से। और उसमें फिर कुरैश का एक काफिला जो है, या कुरैश का एक लश्कर जो है वो भी शामिल है। तो ये सारे 12,000, और 12,000 भी उस वक़्त के जो हालात वाक़यात, या उस वक़्त के जो मामलात होते थे, उनमें चंद सौ या 1,000 1,500 लोग जो है, उनका काफिला, उनके लश्कर जो है वो एक दूसरे के साथ झगड़ा वगड़ा करना, ये तो आम वहां पर था। लेकिन 12,000 का लश्कर जो है वो उस वक़्त एक अनहोनी सी बात लगती थी कि इतना बड़ा लश्कर जो है वो किसी कबीले के खिलाफ, या किसी एक मुश्तरका मुहिम पर जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी बनु नज़ीर कबीले की। जबकि उस वक्त मुसलमानों की तादाद जो है वो हार्डली 3,000 से ज्यादा नहीं होगी। अब 3,000, उन 3,000 में भी बहुत सारे मुनाफिकीन जो हैं वो भी शामिल थे। तो अब लिहाजा जब इसके इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिल गई इस तरह की, कि इस तरह से वो सारे कबीले जो हैं वो इकट्ठे होकर एक मुश्तरका हमला जो है वो करना चाह रहे हैं, और एक बड़ी फौज जो है, 12,000 की फौज जो है वो तैयार हो चुकी है और पेशकदमी कर रही है। तो लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उन्होंने भी अपने हिफाजती इकदामात की तरफ सोचा, और मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर गौर व फिक्र शुरू किया, अपने सहाबा कराम को भी साथ शामिल किया कि इसको कैसे टैकल किया जाए। और मुसलमानों के साथ बैरूनी दुश्मन जो है वो तो खुलकर सामने आ गया कि वो लश्कर लेकर चढ़ाई करना चाह रहा है, या तैयारी कर रहा है, या तैयारी कर चुका है। लेकिन उसके मुसलमानों के अंदरूनी दुश्मन जो है, आस्तीन के सांप जो है, वो भी उनके लिए एक खासी बड़ी जो है ना एक बड़ा चैलेंज था कि उनके उनके साथ भी कैसे निपटा जाए। और आस्तीन के सांपों में एक तो मुनाफिकीन थे, जो एक बड़ी तादाद थी उनकी,
اس میں مسلمانوں میں، جو ظاہری طور پر تو مسلمان اپنے آپ کو کہتے تھے، ان کے خلاف کھل کر اقدامات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیے تھے، کیونکہ وہ ظاہری طور پر مسلمان تھے اور مسلمانوں کا سٹیٹس ان کو ملا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ مدینہ میں ایک یہودی قبیلہ جو ہے بنی قریظہ، وہ بھی آباد تھا، اور یہ یہودی قبیلہ ہونے کی وجہ سے، یہودی ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر بھی کچھ شکوک و شبہات تھے کہ یہ بھی جیسے دوسرے جو یہودی اور عیسائی قبیلے تھے اور دوسرے مشرک قبیلے، وہ مطلب کچھ نہ کچھ مخالفت ضرور کرتے تھے، تو لہٰذا یہ جو ہے یہ بھی اپنی اصل کے اعتبار سے تو مسلمانوں کے خلاف ہی تھے، اور دوسرے جو قبیلے ہیں یا دوسرا جو دشمن لشکر جو آ رہا ہے اس کی طرف وہ زیادہ جھکاؤ رکھتے تھے، تو لہٰذا ان کی طرف سے بھی ایک خطرہ جو ہے وہ اندرونی ایک موجود تھا کہ وہ بھی، لیکن ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ تو ظاہری طور پر تھا ہی کہ وہ ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے، اگر کوئی دشمن جو ہے وہ حملہ کرے گا تو ظاہری طور پر تو کوئی ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا بنو قریظہ کی طرف سے، لیکن اندرونی معاملات میں کچھ شکوک و شبہات ضرور تھے کہ یہ قبیلہ جو ہے، اگر یہ قبیلہ بھی دوسرے قبیلوں کے ساتھ مل کر کوئی گڑبڑ کر گیا تو پھر مسلمانوں کی قوت جو ہے وہ اور زیادہ کمزور ہونے کا خطرہ ہے۔ بہرحال تو یہ سارے حالات و واقعات میں جب ڈسکشن پینل بیٹھے اور ڈسکشن ہوئی، تو حضرت سلیمان فارسی جو ہے وہ سب سے بڑا جو ایک چیلنج تھا، درکار تھا، وہ یہ تھا کہ مدینہ کو کس طرح سے محفوظ کیا جائے، کیونکہ 2500-3000 مسلمان ہیں، وہ کس قدر مطلب ان کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کریں گے، تو کس طرح سے مدینہ شہر کو محفوظ کیا جائے۔ تو حضرت سلیمان فارسی جو ہیں، جن کا تعلق ایران کے ساتھ تھا، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ان کے اپنے علاقوں میں اس طرح سے مطلب کچھ جنگی حکمت عملی کے طور پر دفاعی حکمت عملی، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے دفاع کرنے کے لیے ایک دفاعی ترکیب یہ ہے کہ خندق کھودی جائے، اور خندق کھودنے کا مشورہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا، کیونکہ اگر کسی دشمن کا لشکر اگر حملہ آور ہو تو ظاہر ہے وہ اونٹوں کے اوپر اور گھوڑوں کے اوپر آئیں گے اور بڑی برق رفتاری سے آ کر حملہ کریں گے، لیکن راستے میں اگر ان کو بڑی بڑی کھائیاں اور خندقیں اگر ملیں گی تو پھر ان کا حملہ جو ہے وہ اس شدت سے نہیں ہو سکتا، اپنی جو ساز و سامان اور اپنے جو گھوڑے ووڑے ہیں ان کے ساتھ تو وہ براہ راست آ کر مطلب حملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خندق کو تو عبور کرنے سے رہے۔ ہاں، اگر وہ اپنا ساز و سامان وہیں پر رکھ کر مطلب انفرادی طور پر خندق کو عبور کر کے پہنچیں گے تو اس طرح سے حملے کی شدت میں بڑی کمزوری آ جائے گی، اور ان کو ٹیکل کرنا اور ان کا مقابلہ کرنا جو نسبتاً کافی آسان ہو جائے گا۔ تو ایک دفاعی حکمت عملی جو ہے حضرت سلیمان فارسی نے وہاں پر اس کا مشورہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کو انہوں نے پسند بھی کیا، اور اس کے مطابق پھر دیکھا گیا کہ کہاں پر خندق کھودی جائے۔ تو مدینہ کو شہر جو ہے اس کے ایک دو اطراف میں تو گھنے جنگل تھے، جہاں سے کوئی دشمن کی لشکر کشی جو ہے وہ تیز رفتار گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ وہ ممکن نہیں تھے، وہ جنگلات کی وجہ سے، جنگلی مطلب ماحول کی وجہ سے، ایک طرف کو پہاڑ تھے، اس کی وہاں سے بھی لشکر کشی نہیں ہو سکتی تھی، ایک طرف وہ بنو قریظہ جو قبیلہ ہے وہ آباد تھا، اور اس کا مسلمانوں کے ساتھ اتحاد تھا، ایک ایگریمنٹ تھا یا کنٹریکٹ تھا، دفاعی معاہدہ تھا ان کے ساتھ، تو لہذا مطلب اندر سے کوئی خدشات تو ضرور تھے، لیکن ایک واضح ایگریمنٹ ہونے کی وجہ سے وہاں پر بھی فوری طور پر وہاں سے بھی کوئی ایسی نہیں تھی کہ وہاں سے بھی کوئی معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ ایک طرف جو ہے وہ غالباً جنوب کی یا کس سمت تھا، ایک سمت سے دشمن جو ہے وہ حملہ آور ہو سکتا تھا، لہٰذا مطلب یہ فائنل کیا گیا کہ اس سمت میں خندق کھود کر مدینہ کے شہر جو ہے اس کو ایک بڑے حملے سے محفوظ کر دیا جائے، لہٰذا وہ خندق جو ہے وہ کھودی گئی، 6 دن کے اندر اندر وہ خندق کھودی گئی، اور وہ خندق کھودنے کے دوران کے بہت سارے معاملات جو ہیں یا بہت سارے روایات جو ہیں وہ ایک الگ سے ٹاپک رکھتی ہیں کہ کس طرح سے ایک مشقت اور مشکل حالات میں مسلمانوں نے وہ خندق کھودی، اور کس قدر خوف کے عالم میں کہ اتنا بڑا دشمن جو ہے وہ حملہ آور ہو رہا ہے، اس کے بارے میں ہلکی پھلکی تفصیل جو ہے وہ آگے بھی آئے گی انشاءاللہ۔ تو بہرحال وہ خندق کھود دی گئی، اور خندق کھودنے کے بعد اب وہ جتنا جو دشمن جو لشکر تھے وہ جب آئے، انہوں نے جب آ کے حملہ کرنا چاہا تو وہ آ کے دیکھا تو یہ تو خندق خود ہی ہوئے گئے، تو لہٰذا ان کا
جو ایک بڑا حملہ تھا وہ وہیں پر پسپا ہو گیا، اور وہیں پر ان کو پڑاؤ ڈالنا پڑا، اپنے اونٹ اونٹ یا گھوڑے ووڑے وہیں پر انہوں نے اپنا ساز و سامان جو ہے وہ اتارا، اور وہیں پر ان کو خیمے وغیرہ بنا کر مقیم ہونا پڑا، کیونکہ وہ حملہ کرنا ہے اب تو، حملہ کرنے کے لیے آگے تو جانا ممکن نہیں ہے، تو کسی طرح سے کوئی ترتیب لگائیں گے یا لڑائیں گے. تو اسی طرح سے کوئی انفرادی طور پر کچھ لوگ جو ہیں وہ خندق کو عبور کر کے دوسری طرف آتے اور ان کے ساتھ کچھ مقابلہ ہوتا، اور اس طرح سے اکا دکا معاملات جو ہے وہ چلتے رہے، لیکن بڑا حملہ جو ہے وہ کوئی بھی نہ کر سکا. اسی دوران ایک واقعہ جو ہے وہ بھی بڑا میرا آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ایک بڑا پہلوان تھا، اس کا نام اچانک میرے ذہن سے نکل گیا، معذرت، مجھے اکثر نام جو ہے وہ ذہن سے نکل جاتے ہیں، غالباً عبدو کر کے تھا یا کچھ ایسا تھا. تو وہ جو ہے وہ بہت بڑا مانا نامی گرامی پہلوان تھا، اور وہ گھوڑ سوالی میں بھی بہت مطلب مہارت رکھتا تھا. تو اس نے اپنے گھوڑے کو برق رفتاری کے ساتھ اس طرح سے چابک مار کر دوڑایا کہ اس گھوڑے کی تیز رفتاری، اور اس طرح سے وہ ماہر تھا کہ وہ گھوڑا جو ہے وہ جمپ لگا کر خندق کے دوسری طرف اس نے عبور کر لی، اس قدر وہ ماہر تھا اپنے کام میں. اور اس طرف آ کر اس نے اپنی مطلب چھاتی چوڑی کر کے کہا کہ میں ہے کوئی جو میرا مقابلہ کر سکے یہاں پر. تو حضرت علی جو ہے وہ سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ میں تیرا مقابلہ کرتا ہوں. تو حضرت علی کو اس نے کہا کہ میں یہ میری ایک روایت کہہ لے یا میری عادت کہہ لیں کہ میں اپنے ساتھ مقابلہ جو میرے ساتھ کرتا ہے اس کو میں 3 آپشن دیتا ہوں کہ 3 خواہشیں جو ہیں وہ بتاؤ اپنی، اور ان تینوں میں سے ایک خواہش کو میں ضرور پوری کرتا ہوں. تو حضرت علی جو ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی خواہش تو میری یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اسلام کو قبول کر لو. اس نے کہا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو میں نہیں کروں گا. تو پھر دوسری خواہش یہ ہے کہ آپ یہاں سے واپس لوٹ جاؤ، یہ جو لشکر کشی کی ہے اس کو وائنڈ اپ کریں اور واپس چلے جائیں. اس نے کہا نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس نے حضرت علی نے کہا تو پھر تیسری خواہش یہ ہے کہ ٹھیک ہے پھر آؤ اور میرا مقابلہ کرو. اور پھر ان دونوں کا مقابلہ ہوا، اور حضرت علی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کو جہنم واصل کر دیا، اور اس طرح سے وہ مارکا جو ہے وہ بھی حضرت علی نے اپنے نام کیا. اور اس طرح سے اکا دکا معاملے جو ہے وہ ہوتے رہے، لیکن ان کو خندق کے پار جو ہے وہ پڑاؤ کرنا پڑا، وہاں پر سٹے کرنا پڑا. اب وہاں پر جو ہے وہ کچھ موسم جو ہے وہ سرد ہو گیا، رات کے وقت میں ہوائیں بھی چلنے لگیں، اس سلسلے میں ان کا رہنا بہنا جو ہے وہ بھی مشکل ہو گیا. وقت جیسے جیسے دن گزرتے گئے ان کے پاس جو کھانے پینے کا سامان اور باقی جو معاملات تھے ان میں بھی تھوڑے سے وہ مطلب کمزوری آنی شروع ہو گئی، تو تھوڑی مشکلات آنا شروع ہو گئی. اتنے بڑے لشکر کو وہاں پر رکھنا ہے، ان کے کھانے بیٹھنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا اور باقی انتظامات کو کرنا، اور پھر جنگی حکمت عملی جو ہے اس کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے، یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے مسئلہ بن گیا. تو اسی دوران ان کی طرف سے رابطے جو ہے وہ بنو قریظہ کی طرف سے تیز ہو گئے. وہ دشمن جو قوتیں یا لشکر جو ہے وہاں پر آباد تھے، ان کے رابطے جو ہے وہ بنو قریظہ کے ساتھ مطلب تیز ہو گئے، اور بنو قریظہ کو انہوں نے مطلب اپنے ساتھ شامل ہونے کے لیے دعوت دی، اور ان کو بہت طریقوں سے ان کے ساتھ بات چیت کی، اور ان کو کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ بنو قریظہ جو ہے اگر یہ قبیلہ ہمارے ساتھ مل جائے اور وہ اندر سے دشمنوں کے خلاف کوئی اقدامات کرے، تو اس طرح سے ہم اس طرف سے ہو کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کر کے تو ضرور ان کو کوئی نقصان جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں، یا اپنی یہ جنگ جو ہے وہ جیت سکتے ہیں. اور بڑے قریب قریب تھے اس مطلب اس ایگریمنٹ کے، یا اس ایک معاہدہ جو ہے وہ ان کے درمیان طے پا جاتا، بنو قریظہ بنو قریظہ اور بنو نذیر اور دوسرے جو قبیلے جو آئے ہوئے تھے وہاں پر لشکر، تو بڑا قریب قریب تھا کہ ان کا ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، یا وہ انہوں نے تقریباً کہہ لیں کہ منوا لیا ہوا تھا بنو قریظہ کو مسلمانوں کے خلاف اقدامات کرنے کا. تو ایسے میں حضرت نعیم بن مسعود جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت نعیم بن مسعود جو ہے وہ ان کا تعلق بنو غطفان ایک قبیلہ ہے جو کہ مدینے سے باہر تھا، ان سے تھا. اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، لیکن میرے اسلام کو قبول کرنے کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے. میرا جو اسلام قبول کرنا ہے یہ ظاہر نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو لہذا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک جنگلی حکمت عملی کے تحت میں جا کر ان میں کچھ ایسی
ساز باز کرتا ہوں یا کچھ ایسا ان کو ورگلاتا ہوں کہ یہ اتحاد جو ان کا ہو رہا ہے ظاہری طور پر، جو کہ یقیناً ایک بہت بڑا خطرہ اچانک سے مسلمانوں کے اوپر آ گیا کہ اگر اس طرف سے حملہ ہو گیا تو سارا کیا درا جو ہے وہ مطلب رہ جائے گا. تو انہوں نے اجازت طلب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیونکہ میرے بارے میں لوگ ابھی نہیں جانتے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، تو مجھے اجازت دیں کہ میں جا کر ان کے درمیان کچھ ایسی بات اعتمادی پیدا کروں، یا ان کے درمیان کوئی ایسے بات چیت ہو کہ وہ آپس میں ان کا ایگریمنٹ جو ہے وہ فائنل نہ ہونے پائے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی حضرت نعیم بن مسعود کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو لہٰذا وہ حضرت نعیم جو ہیں وہ پہلے تو بنو قریظہ کی طرف گئے، اور بنو قریظہ کے جو سردار ہیں ان سے جا کر ملے اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ جو دشمن یہ جو لشکر جو باہر سے آ کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تم ان کے ساتھ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ اگر ایگریمنٹ کرنا چاہو تو کر لو. ہو سکتا ہے کہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ اور مسلمانوں کو شکست دینے میں تم کامیاب ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اس میں ناکام ہو جاؤ. اور اگر تم اس میں ناکام ہو جاؤ، اگر تم سب مل کر بھی مسلمانوں کو شکست نہ دے سکو اور ناکام ہو جاؤ گے، تو اس صورت میں تو باقی جو قبیلے یا باقی جو لشکر ادھر ادھر سے آئے ہوئے ہیں وہ تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، تو پیچھے تو باقی تم ہی رہ جاؤ گے، اور تمہیں پھر یہیں پر رہنا ہے. تو اگر تمہیں یہاں پر رہنا ہے تو سوچو ذرا پھر تمہارا کیا انجام ہوگا کل کو، اگر تم مسلمان جو ہے وہ غالب آ گئے اور اگر تم ان کو شکست نہ دے سکے، تو تم دیکھو اپنے لیے بھی کوئی حفاظتی اقدامات کرو کہ اگر تمہارے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ سارے قبیلے جو یہاں پر لشکر جو ہے وہ کٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر تمہاری مدد کریں گے. تو تم ایسا کرو کہ ان سے نہ کچھ آدمی اپنی حفاظتی ضمانت کے طور پر ان کے کچھ آدمی جو ہے وہ اپنے لیے اپنے پاس جرگرمال بنا لو کہ ٹھیک ہے آپ اپنے کوئی 10 12 15 آدمی ہمیں دیں جن کو ہم اپنے پاس رکھیں گے اپنی سیکیورٹی کے لیے، کہ کل کو اگر کوئی ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو آپ پیٹ پھیر کر بھاگ نہ جائیں بلکہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں کے. تو اس طرح سے انہوں نے بنو قریظہ کو پہلے جا کر مطلب اس طرح سے بات چیت کر کے ان کو ایگری کیا، اور ان کو مطلب ان کو اس بات پر آمادہ کر لیا، جو وہ بھی اس بات کو سمجھ بوجھ گئے کہ ہاں واقعی اگر ایسا ہو گیا تو ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. تو لہٰذا وہ اس بات پر ایگری ہوئے کہ ہم ٹھیک ہے، ہم جو بنو نذیر اور دوسرے قبیلے جو ان کے ساتھ اس طرح سے کریں گے معاملہ. اور اسی طرح سے پھر وہ بنو نذیر کے پاس گئے اور دوسرے جو قبیلے تھے یا دوسرا جو لشکر جو آئے ہوئے تھے ان کے سرداروں کے پاس گئے، اور ان کو جا کر انہوں نے کہا کہ اس طرح سے یہ بنو قریظہ جو ہے یہ کوئی قابل اعتماد لوگ نہیں ہے، ان کے ساتھ ذرا دھیان سے مطلب کوئی ایگریمنٹ جو ہے وہ کرنا، کیونکہ یہ لوگ ہو سکتا ہے کہ کل کو تمہیں دھوکہ دے دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب مجھے جہاں تک خبر ملی ہے کہ یہ آپ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی گارنٹی کے لیے مانگیں گے اور ان لوگوں کو آپ سے لے کر مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے، اور ان کو پھر اپنی وفاداری کا مسلمانوں کو یقین دلائیں گے کہ ہم تمہارے وفادار ہیں. تو اس طرح سے دوسری طرف جا کر ان میں بھی بد اعتمادی جو ہے وہ پیدا کی گئی. تو لہذا جب ان دونوں کا فائنل ایگریمنٹ ہونے کو آیا، بنو قریظہ کا اور دوسرے جو قبیلے تھے بنو نذیر اور دوسرے دشمن لشکر جو کھڑا تھا وہاں پر، تو ایگریمنٹ فائنل ہونے کے وقت بنو قریظہ نے اسی طرح سے ڈیمانڈ کر دی کہ ہماری سیکیورٹی کے لیے آپ کچھ اپنے آدمی جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دیں. تو وہ پہلے سے طے شدہ تھا کہ یہ ایسا ہونا ہے، تو بنو نذیر نے اس کا انکار کر دیا کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس طرح سے وہ ان کا ایگریمنٹ جو ہے وہ ہوتا ہوتا رہ گیا، اور بنو قریظہ جو ہے ان کی دشمنی یا ان کی مخالفت یا ان کی جو بدعہدی ہے وہ تو کسی نہ کسی طریقے سے کھل کر سامنے آ ہی گئی، لیکن وہ کیونکہ دوسرے قبیلوں کے ساتھ مل نہیں سکے لہٰذا وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام نہ کر سکے. تو یہ پورا واقعہ جو ہے وہ دوران ہوا، اس دوران جب وہ لشکر جو ہے وہ وہاں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، اور وہ وہاں پر مطلب کسی طرح سے چاہ رہا تھا کہ کسی طرح سے یہ جنگ جو ہے یہ اس کو وائنڈ اپ کریں اور مطلب اس کو سمیٹیں اور جو بھی نتیجہ ہے اس کی طرف بڑھیں. بھارت یہ سارے معاملات جو ہیں تقریباً جو ہے 1 مہینہ یا 25 دن تک ان کا پڑاؤ رہا وہاں پر. 25 دن تک وہ مطلب بڑے ہی مشکل حالات تھے. مسلمان جو ہے وہ بھی اپنے خوف میں تھے کہ مطلب ان کو اندرونی دشمن جو ہے وہ بھی ہے، ان کے ساتھ اتحادی قبیلہ جو ہے اس کی طرف سے بھی کچھ مطلب اچھی خبریں نہیں آ رہی، اور ایک بڑا دشمن جو ہے وہ بھی اس طرف سے کھڑا ہے. اور مدینے کی حفاظت جو ہے وہ مدینے کے علاوہ مدینے کے اندر جو
یہ تو مدینہ کے شہر کے باہر جو ہے وہ خندق کھودی گئی، مدینہ کے اندر کی حفاظت، لوگوں کی حفاظت کرنا جو ہے وہ بھی ایک بڑا چیلنج تھا سب کے لیے۔ تو لہٰذا تقریباً 25 دن تک یہ پورا میٹر جو ہے وہ چلتا رہا، 25 دن سے ایک مہینے کے درمیان، کوئی ایک مہینہ کہتا ہے، کوئی 25 دن کہتے ہیں، 12۔ پھر اچانک 25 دن کے بعد یا ایک مہینے کے بعد رات کے وقت میں وہ جو سردی کی شدت تھی، وہ اچانک اس قدر زیادہ شدید سرد موسم ہو گیا، اور اس قدر سرد تیز ہوا چلی کہ ان کے خیمے جو ہیں وہ اکھڑ گئے، اور ان کے جو جو جانور ہیں، جو جو اونٹ وغیرہ یا جو گھوڑے وغیرہ ہیں، وہ اپنی رسیوں توڑا کر وہاں سے بھاگ گئے، اور خیمے ان کے اکھڑ گئے، اور اس طرح سے وہ بہت ہی اچانک سے ان کے اوپر ایک ایسی مشکل حالات آئی جہاں پر ان کو رہنا اور ٹکنا جو ہے وہ ممکن نہ رہا ان کے لیے، اور راتوں رات انہوں نے پھر اپنے سامان باندھے، اور وہاں سے وہ واپس کوچ کر گیا وہ پورا قافلہ۔ جب صبح مسلمان اٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مطلب میدان جنگ جو ہے وہ تو صاف پڑا ہوا ہے، اور دشمن جو ہے وہ تو پسپا ہو چکا ہے اور واپس بھاگ چکا ہے، چلا گیا ہے۔ اور پھر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اب قریش جو ہے یہ دوبارہ تمہارے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا، بلکہ تم اب ان کے اوپر چڑھائی کرو گے۔ تو یہ ایک تھوڑا سا ہلکا سا بیک گراؤنڈ ہے غزوہ احزاب کا، جو ہمارے لیے ضروری تھا۔ تھوڑی سی تفصیل اس میں تھی، لیکن مطلب میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو بہت ہی اختصار کے ساتھ ہم اپنی یاد دہانی کے لیے، اپنے مائنڈ میں ایک بیک گراؤنڈ بنانے کے لیے اس کا تذکرہ کریں۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم واقعہ تھا۔ جس طرح سے غزوہ احد، ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ احد کے بارے میں، احد کی جنگ کے بارے میں جب مطلب آیات آئی تھی، اس میں بھی کافی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا تھا، اور اس میں منافقین کا رویہ کیا تھا اور کس طرح سے حالات و واقعات ہوئے تھے۔ غزوہ احد اسی طرح سے یہ جو ہے غالباً سورہ آراف تھی وہ، میں بھول رہا ہوں پھر، تو وہ اس سورہ مبارکہ کے بعد وہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی تھیں۔ یہ غزوہ احزاب جو ہے یہ یہ آیات جو ہیں یہ اس سے پہلے کی تھیں۔ تو یہ غزوہ جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں مسلمانوں کو جو طاقت اور مضبوطی اور جو ہمت اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی جو ایک یقین، ایک تو ایمان ہوتا ہے، اور ایک یقین ہوتا ہے جو ایمان سے بھی آگے کا درجہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو طاقت، اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے، اس کا جو یقین ان کو ملا، مسلمانوں کو مضبوط ہوا، تو اس کا ایک بہت ہی بڑا امپیکٹ ہوا اس سے آگے آنے والے حالات و واقعات کی وجہ سے۔ لہذا یہ ایک بھی مسلمانوں کی بحیثیت امت ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا غزوہ احد جو ہے وہ، یہ سارا واقعہ۔ تو اس لیے ہم نے کوشش کی کہ اس کے بیک گراؤنڈ کو ہم جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھ سکیں، اور تھوڑا سا اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، تاکہ جب بھی ہم یہ واقعہ جو ہے دوبارہ سے کوٹ ہو، تو پھر ہم مختصر انداز میں آگے بڑھیں گے، اور اس واقعے کو یاد دہانی کے لیے کچھ اشارے جو ہیں وہ جو ہمارے لیے ضروری ہوں گے کریں گے۔ تو بہرحال اس واقعے کے ساتھ ہی ہم آج کا سبق جو ہے وہ بھی مختصر کرتے ہوئے وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ یہ آیت نمبر 9 جو ہے اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر کے آیت نمبر 9 سے ہی کل تو جمعرات ہے، وہ اس سے آگے جو سبق ہے وہ ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سننے سمجھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح نصیحت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں اتارے۔ ہمارے کہنے، سننے میں، سمجھنے میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے اس نصیحت کو ہمارے دلوں میں ڈال کر اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ یہ غزوہ احزاب کے بارے میں بھی اگر ہم غزوہ بدر سے لے کر غزوہ احزاب تک کے سن 2 ہجری سے لے کر سن 5 ہجری تک، جب یہ غالباً شوال کا مہینہ تھا، 5 ہجری جب یہ مارکا ہوا تھا، تو اس دوران میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو اکا دکا، جو کہ خاصی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن ہم نے کوشش کی کہ مختصر انداز میں اس میں دیکھیں۔ اتھینٹک ہسٹری جو ہے وہ بھی کافی حد تک موجود ہے، اگر کوئی اسٹڈی کرنا چاہے تو آپ ضرور مولانا مودودی صاحب کی جو کتاب ہے تفہیم القرآن، اس میں جو سورہ احزاب کا جو ابتدائیہ ہے اس کا تعارف کیا ہے، اس زمن میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں ذکر ہے، تو آپ اس کو ریفر کریں اگر، تو آپ کو اچھی خاصی انفارمیشن جو ہے وہ وہیں سے مل جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارا مٹیریل جو ہے وہ آن لائن بھی اویلیبل ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں
ہماری کوشش میں استقامت نصیب فرمائے اللہ تعالی، ہمارے ظاہری اور باطنی مسائل جہاں ان میں ہماری خاص مدد اور رہنمائی کرے، ان کو ہم سے دور کرے، ایسے مسائل کو اور ایسی پریشانیوں کو، ہماری کاروبار کے، جابز کے اور دیگر معاشی اور معاشرتی معاملات میں اللہ تعالی ہمیں اپنی خاص مدد جو ہے وہ ہمارے شامل حال کرے۔ ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے دعا ہے کہ ان کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں یا قسم پرسی میں ہے یا کچھ حالات کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ انہیں خاص اپنی رحمت کرے ان سب کے اوپر۔ جو آسودہ حال ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آسودگی دی ہے، اور وہ سب کو کچھ نہ کچھ آسودگی ضرور دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پیسے کے معاملے میں کسی کو اگر نہیں ہے تو مطلب عقل و شعور کے معاملے میں ہے، صحت کے معاملے میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو آسودگیاں دی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آسودگیوں کو بھی ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان آسودگیوں کو، ان اللہ کے رزق، اللہ کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، ان کو پھر اللہ ہی کے راستے میں واپس لوٹائیں، تاکہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی ہم کچھ بندوبست کریں ہمیں اپنی مہلت کے اندر اندر۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔